دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے قد والی قومیں تھیں۔ ان جیسی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان 2 قوموں میں سے سب سے پہلی جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسان پیدا ہی نہیں کیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں، جو دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم دنیا کے 2 مشہور سمندروں یعنی بحرائے عرب اور بحرائے احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی، اور تاریخ کے حوالوں میں الاحقاف کو ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، احقاف کا یہ علاقہ کبھی بہت ہی شان و شوکت والا اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور وہاں پر قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ احقاف کے صحرا کی یہ وادی اس قدر وحشتناک ہے کہ اس کے اندر قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ پیارا دوستو، جس صحرا کے اندر قوم عاد آباد تھی، اس صحرا کے اندر آج خشک ریت کے بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو وہ لمحوں کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھیں اور خوبصورت محلات ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور مالدار لوگ تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محلات اور گھر بنایا کرتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ یہ 900 سے 1000 سال کی عمر میں ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے ہیں۔ یہی وہ خوبی تھی جس وجہ سے یہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دوستو، قوم عاد کے 13 قبیلے تھے، جس طرح کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نو کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے، اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس قوم کے لوگ اتنے وحشتناک تھے کہ جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم
जहालत से बाज ना आई और जहालत के अंदर ऐसी डूबी थी कि वो अपने पैगंबर की बातों पर कान न धरती थी। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी वाज़ो नसीहत का काम जारी रखा। कौम आद के दो बड़े कबाइल थे जिनका नाम किलमान और फिलजान था। ये दो ऐसे कबीले थे जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस हुए तो किलमान कबीले ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, लेकिन कबीला खिलजान हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आया और इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ताकत में इजाफा हो गया। और जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बने बैठे थे वो सब लोग कबीला खिलजान के ईमान लाने की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। इस कबीले के अलावा कोई भी ऐसा कबीला ना था जिसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान लाया हो, बल्कि वो सब कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कहते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताएंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद जब ये कौम ईमान न लाई और अपने गुनाहों के अंदर इसी तरह मुब्तला रही और बुतों की पूजा करते रहे और जिनाकारी के अंदर मुब्तला रहे, तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल करते हुए कौम आद पर दर्दनाक अजाब की इब्तिदा कर दी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने बादल बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो अब इनकी सरजमीन पर बारिश न बरसाएं और चश्मों को चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस कौम के ठंडे मीठे पानी के चश्मों को और आबशारों को खुश्क कर दें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर अमल करते हुए देखते ही देखते उनके सरसब्जो शादाब खेत खलियान सूखने लगे और उनके मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी को तरसने लगे। जिस कौम के पास अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कसीर तादाद में फल और अनाज होता था, अब वो कौम अनाज के लिए तरसने लगी। इस तरह पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई और बदहाल और परेशान हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी हरगिज न देखी जाती थी। उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम बहुत ही अफसुर्दा और परेशान रहने लगे। अपनी कौम की ये परेशानी देखकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक मर्तबा फिर समझाने की कोशिश की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा और इस्तिगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत के अंदर मजीद इजाफा करेगा। अब भी वक्त है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अजाब से तुम्हें निजात अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब को देखने के बावजूद भी वो कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई और वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमारे पास कौन से दलील लाए हो और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे और न ही तुम पर ईमान लाएंगे, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी माबूद ने तुम्हें दीवाना कर दिया है और तुम्हारी अकल खराब कर दी है। चुनाचे उधर हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते और ये कौम बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती और उनको पागल कहती। और इधर अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब ने खुश्क साली की वजह से कौम आद की हालत बदतर कर दी थी। चुनाचे इस कौम के सरदारों और दानिशवरों ने इस अजाब से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर करना शुरू कर दिया। पहली कौमों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब भी किसी कौम पर कोई मुश्किल वक्त आता तो वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करते और वहां जाकर दुआ करते, जिसकी वजह से उन पर आने वाली मुसीबत टल जाती। चुनाचे कौम आद के सरदारों ने यह फैसला किया कि बैतुल्लाह की तरफ जाया जाए। चुनाचे उस कौम के बड़े सरदारों की मुशावरत की वजह से 90 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द हिजाज मुकद्दस की तरफ रवाना हो गया। मक्का मुकरमा में उस वक्त कौम अमालका की हुकूमत थी और उनका सरदार जर्रार बिन तारिक था। रिवायात में आता है कि जर्रार बिन तारिक की बीवी कौम आद में से थी, इसीलिए जैसे ही इस कौम का वो वफ्द मक्का मुकरमा में पहुंचा तो जर्रार और उसकी बीवी ने उनकी बहुत खिदमत की
اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل رہا اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ اس دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر جب اس وفد کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ وفد دعا کے اندر مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ ورنہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے۔ جس عذاب کو طلب کرنے میں تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود اور اس دردناک بادلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید کالے ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس طوفان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ ان کے بڑے بڑے گھر، محلات اور قلعے سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔